الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اہمال مصادر تمویل الدعوہ۔ گزشتہ درسوں میں اصول الدعوہ کے اس درس میں بہت ساری باتیں ہم نے سنا۔ آج جو باتیں ہمارے ساتھ ہیں، دعویٰ کے لیے مال چاہیے۔ کیا چاہیے؟ مال۔ مال کو مال کیوں کہا گیا؟ مال کو مال کیوں بولا جاتا ہے؟ اس لیے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ مائل ہوتے ہیں بولے تو جھکتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ الناس یمیلون الیہ، لوگ مال کی طرف جھکتے ہیں۔ مالدار آتا ہے تو سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، او جیسے کوئی صنم آ رہا ہے۔ تو غلط ہے۔ مالداروں کی اتنے بھی، بس اگر کوئی مالدار ایسا ہے جو اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتا ہے، اپنے مال کا صحیح فائدہ اٹھاتا ہے، غریبوں کو صدقات خیرات دیتا ہے، تو اس کی عزت افزائی میں کوئی حرج نہیں۔ فإهمال المشاريع الاقتصادية والصناعية والزراعية، تو شیخ لکھتے ہیں کہ دعویٰ اور دعویٰ جو اسلامک سینٹرز ہوتے ہیں، اس کے لیے پیسوں کا، روپیوں کا ایک مستقل بندوبست ہونا چاہیے، کنٹینیو، اس کی آمدنی اس کو آتے رہنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا، صرف صدقات کی حد تک ہم اسے ڈیپینڈ کریں گے، زکوٰۃ جیسے ہمارے آج چلتی ہے ہماری حالت، رمضان آئی تو عید، رمضان گئے تو مصیبت، ایسے نہ ہوتا ہے، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، کوئی چیز ہمارے پاس نہیں رہتی۔ تو شیخ لکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی ایسا تجارتی یا زراعت یا اس کی کچھ ایسی آمدنی ہونی چاہیے جس پر دعوتی میدان، اس میں کام کرنے والوں کے خرچ نکالے جا سکے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا، صرف زکوٰۃ صدقات پر ہم ڈیپینڈ ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ مما اوقع الدعاة والدعوة فی عجز مالی کبیر، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے کم ہو جائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دعویٰ کمزور پڑ جائے گا۔ دعویٰ کمزور پڑ جائے گا۔ بھلا دعویٰ کرنے والے رضاکارانہ طور پر کریں، والنٹری، لیکن اس کے لیے آپ کو دعویٰ کا سامان تو چاہیے، کتابیں چاہیے، آمد و رفت کا خرچ چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم کہاں سے لائیں؟ تو اس کے لیے جیسے بڑے بڑی کمپنیوں کے لیے پروجیکٹ بنائے جاتے ہیں جہاں سے ان کو مالی مدد ملتی ہے، ویسے دعوت کے لیے بھی ایک پروجیکٹ بنایا جائے تاکہ اس سے اس کا مدد مل سکے۔ تو یہ جو مشکل ہے کیسے حل ہوگی؟ لوگوں کو آپ احساس دلائیں، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سارے مل کر اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ، جیسے کہا گیا کہ تم عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا عمل دیکھ رہا ہے، اور اس کا رسول اور مؤمنین۔ ایک اور چیز، ہمارے پاس کیا پالیسی ہے؟ ہمیں چلتے رہنا، لنگڑتے کی، رینگتے کی، چلتے رہنا، ویسا نہیں ہے۔ پالیسی ویسی نہیں ہونی چاہیے۔ کام اگر کریں گے تو پرفیکٹ کرنا۔ کیسا کرنا؟ کوئی بھی کام اگر آپ کرتے ہیں تو آپ پرفیکٹ کریں، اچھے طریقے سے کریں۔ اسی لیے حدیث میں بتایا گیا کہ اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، جب تم کوئی کام کرو تو پرفیکٹ کرو۔ کر لے کچھ ہونا، کیسا کہ ویسا کر لے ہونا، ویسا نہیں۔ اگر بولتے ہیں تو اچھا بولو، کرتے ہیں تو اچھا کرو، کوئی بھی کام کرتے ہیں پرفیکٹ کرو۔ تو دین کی دعوت کا کام بھی اگر ہم کرتے ہیں تو کیسا کرنا؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہر جگہ وہی پیسہ آڑے آتا ہے، ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو احساس دلائیں، لوگوں کو احساس دلائیں، لوگوں کو اپنے ساتھ لے چلیں۔ اسی طرح معالم عامہ فی طرق معالجۃ المشکلات الداخلیہ،
دعوت کے میدان میں کچھ اندر کی پریشانیاں ہوتی ہیں، کچھ باہر کے لوگوں سے ہم کو اندر کی کیا ہوتی ہیں؟ الاعتراف بالخطأ وبالمشکلہ وبالعقبہ وعدم التخلیل من قطرها وآثارها۔ ہمارے سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو وہ غلطی ماننے کو ہم تیار نہیں ہوتے۔ جو بھی ہمارے دوستوں سے کوئی غلطی ہوگی تو ہم کیا کرنا، اچھا اس کام کو ہمیں ایسا کرنا تھا، ایسا کرنے سے کامیاب نہیں ہو سکے، تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اگر ہم اپنی غلطی کو مانیں گے تو اس کی اصلاح کی فکر کریں گے، اگر ہم نہیں مانیں گے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے تو اس کا نتیجہ بڑا بھیانک بھگتنا پڑے گا۔ اسی طرح حصر الاخطاء وترتیب المشکلات ووضع اولیات دقیقہ لمعالجتها، یعنی سب سے پہلے کون سا کام کرنا ایک آرڈر میں رکھ لینا، یہ بھی ضروری ہے۔ دعوت کے میدان میں کام کرنے والوں کے لیے ہمارے پاس کیا کیا چیلنجز ہیں، کیا کیا کام ہیں، ایک ترتیب ہم کو بنا لینا چاہیے۔ پہلے یہ کام کرنا، یہ کام کی ضرورت ہے۔ ایسا سمجھیے شکیب ہیں ہمارے پاس، کوئی بھی ایک آدمی ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے جس کو دل کا عارضہ پڑا ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ ہارٹ اٹیک، اور اسے پاؤں میں زخم بھی ہے۔ اب آپ ڈاکٹر بنے تو کون سا علاج کریں گے؟ کیا کریں؟ نہیں، اب اس کے پاؤں میں سے زخم ہو، وہ خون جاتا، یہاں ہارٹ اٹیک کا کوئی تڑپتا، کون سا علاج کرنا تمہیں؟ پاؤں میں پٹی باندھنا کہ نہیں، کیا کرنا؟ پہلے ہارٹ اٹیک اس کو وہ علاج کرنا، یہ پاؤں نہیں تو بھی جی لیتا ہوں، پہلے کیا کرنا؟ اب لوگوں کا عقیدہ بگڑ رہا ہے، لوگ عقیدہ کیا ہے نہیں جانتے ہیں، شرک میں ہیں، اولیاء پرستی میں ہیں۔ لوگ بولتے ہیں یہ کام کریں گے، آؤ لوگوں کو توحید سکھائیں گے۔ کیا شیخ تمہیں ہمیشہ توحید توحید بولتے؟ لوگ بھوکے ہیں، لوگ آپ سے نہیں، ایک زمانے سے بھوکے ہیں، اب اس کا بھوکے ہیں، تمہیں کچھ بھی دو وہ لوگ بھوکے سے رہیں۔ انسان کو کتنا ضرورت ہے، ہمیں نہیں کہتے کہ آدمی کھانا نہیں کھائے، کھانا کھائے، کتنا کھانا؟ ما یقمن صلبہ، جس سے اس کی پیٹھ کھڑی ہو سکے، نماز پڑھ سکے۔ اور بھی ہونا بولے تو آپ کتنا بھی کوشش کریں، بھوک اور غریبی کو دور نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا سسٹم ہے، آپ دور کیجیے، غریبوں کو کھانا کھلائیے، کھانا کھلانا عبادت ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ۔ لیکن اور بھی ضروریت اس کی کیا ہے؟ عقیدے کی۔ آپ وہ غریب ضرور ہے لیکن آپ اسے عقیدے سے متعارف کرائیں، سچا عقیدہ دیں، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کیا کر دے گا؟ برکت دے گا، اس کے رزق میں برکت دے گا، اس کے رزق میں برکت دے گا، آسمان و زمین کے خزانے اسے عطا فرمائے گا۔ اسی طرح کہتے ہیں العمل الجاد على علاجها ومجاهدة النفس في سبيل التخلص منها والصبر على ذلك۔ یہ جو مشکلیں ہماری زندگی میں آتی ہیں، اس پر صبر کرنے کے لیے اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا۔ کتنے بچے ہمارے پاس ہیں، آ سکتے ہیں درس میں، آ سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا ایک کمٹمنٹ ہے، اس میں وہ لوگ کیا ہیں؟ بزی ہیں، لیکن اتنے بزی بھی نہیں ہیں کہ نہیں آ سکتے، لیکن دل کیا نہیں کر رہا ہے؟ مانتا نہیں، دل کو منانا پڑتا ہے۔ آدمی کو نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ سے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، لیکن آدمی کرنے کو تیار نہیں۔ العلاج من القرآن والسنہ حسب مفہوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، تو علاج قرآن اور سنت سے ہوتا ہے، جیسے شریعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے ویسے سمجھنا۔ قرآن و حدیث پر ہم عمل کریں، شریعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سمجھایا ویسے لوگوں کو سمجھانا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جس کا ذکر انہوں نے کیا ہے، آج کل ہمارے لیے جو خطرات ہیں،
کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، دعوت کا کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، بہت سارے مشکلوں کا سامنا ہے۔ شیخ لکھتے ہیں اہم المشکلات الخارجیہ وعلاجها، کیا مطلب اس کا؟ نہیں ویسے نہیں، ایک داخلی مشکل ہوتا ہے، ایک خارجی مشکل، ایک اندر کی مشکل، ایک باہر کی مشکل۔ اندر کیا کیا پرابلم ہو سکتے ہیں ہم لوگ پڑھ لیے، لیکن باہر کے جو ہم کو جو پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں، باہر کے لوگوں سے جو مشاکل ہیں، جو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں دعوت کا کام کرنے والوں کو اسلام دشمن طاقتوں سے، اس کا ذکر وہ کر رہے ہیں۔ اور یا خاص کر وہ مسلمان جو اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن وہ کیا نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ کل ہم لوگ وہاں گئے، مدھوکرے پانڈیچیری میں پڑتا ہے، تو وہ مسجد میں گئے، کیا اکرم صاحب مسجد میں بتا رہے تھے کہ یہ چوتھی جگہ ہے جہاں ہم لوگ مسجد بنا پائے۔ ایک جگہ لیے، فوراً دوسرے لوگ آ کے وہاں کیا کریں، یعنی قریب میں ہمارا یہ ہے، آپ یہاں مسجد نہیں بنا سکتے۔ 1 2 3 چوتھی جگہ جا کر ان کی کیا ہوئی ہے، مسجد بنی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری مشکلیں ہوتی ہیں توحید پرستوں کو، اپنوں سے بھی باہر کے لوگوں سے۔ کئی جگہ مسجدیں جلا دی جاتی، نہیں ہمارے جماعت کی نہیں، سستی ان کی مسجد کیا کردارو، کون جلاتے ہیں؟ باہر والے نہیں جلاتے، اپنے لوگ جلاتے ہیں۔ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے گا، گھر کا بھیدی جو ہوتا ہے نا، اپنے ہی لوگ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اب صرف اس وجہ سے کہ یہ ہماری اپنی جماعت کے نہیں۔ دیکھیے، واصحاب المصالح والعوام، ان کی کچھ اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ دشمن لگاتار اس بات پر لگا ہوا ہے کہ اللہ کا دین نہ پھیلے، اللہ کا دین دنیا میں مضبوط نہ ہو، اللہ کا دین کمزور پڑ جائے۔ اور یہ لیکن جو اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں، ان سارے مسائل سے گھبراتے نہیں، یہ ساری باتوں سے گھبراتے نہیں ہیں۔ یستمرون فی ذلک، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ تمہیں بھوکتے رہو، ہمیں کیا کرتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ دعویٰ کرنے والے، دین کا کام کرنے والے ہر ایک کا جواب دیتے رہیں گے تو اپنا دعویٰ وہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ وَيُدَاوِمُونَ عَلَيْهِ وَلَا يَفْتِرُونَ عَنْهُ، تھکتے نہیں ہیں۔ وَهَذِهِ سُنَّةٌ مِّن سُنَنِ اللَّهِ الثَّابِتَةِ فِي الدَّعْوَاتِ، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو سارے انبیاء کا یہ طریقہ تھا۔ قوم صالح، قوم شعیب، قوم موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، سارے انبیاء کو تکلیفیں دی گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یوسف علیہ السلام، لیکن خاموش اپنا کام کرتے رہے۔ یہ الصراع بین الحق والباطل فی تاریخ الدعوہ، دعویٰ کی تاریخ میں باطل اور حق کے بیچ کی جو جنگ ہے، وہ جنگ کیا ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ، بلکہ یہ تمہارا مکر تھا جو دن رات تم کرتے تھے کہ ہم کافر ہو جائیں۔ ہم کو کافر بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں، دن رات مکر کر رہے ہیں، دن رات کوشش چل رہی ہے کہ مسلمان کافر بن جائیں یا اپنے دین پر باقی نہ رہیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، صبح و شام مکر، آئیڈیے، قانون پاس کریں گے، ریزولوشن پاس کریں گے، کچھ بھی کریں گے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو دشمن اسلام کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے صبح و شام کیا کر رہا ہے، وہ پلاننگ میں، منصوبہ بندی میں ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اچھا تکیہ ڈال لے کو سو لے کو، نہیں ڈسٹرب نہیں کرنا،
سارے لوگوں کو بولتے منجے اٹھاؤ نہ اٹھاؤ، آدمی کیا کرتا؟ بول کے سوتا ہو۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں تعاون الاعداء على تطبیق المکر وتنفیذ المخططات، یہ جو دشمن ہیں آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، کیا واسطے؟ اسلام کو ختم کرنے کے لیے یہ دشمن کیا کرتے ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کالمصالح الاقتصادیہ، ان کے جو تجارتیں ہیں ان کے میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ شہر میں اتنے لوگ تھے، 9 جماعتیں تھیں جو ساری کی ساری مسلمانوں کے خلاف کوشش کرتی تھیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، ہمیشہ یاد رکھیں یہ سارے دشمن لگتا ہے الگ الگ ہیں، لیکن اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف یہ سب کیا ہیں؟ ایک ہیں۔ اس لیے کہ ہم لوگ موحد ہیں، وہ لوگ مشرک ہیں، سب ایک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہی بتایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا سارے لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے، جیسے پلیٹ میں کھانے والے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، شعیب آؤ بھائی بیٹھو، آؤ، کہ بولا عرفات آؤ بیٹھو، تو پلیٹ سامنے رکھ کے کیا بولتے ہیں نا، ویسا یہ دشمن بھی کیا کرتے ہیں، آؤ ان کو ایک طریقہ بتلا ڈالیں گے، آؤ ان کا کام ختم کریں گے، آؤ تمہارے پاس مشورہ کیا ہے، تمہارے پاس مشورہ۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ کے مشورہ لیتے ہیں، جیسے کھانے والے کھانے کی برتن کی طرف بلاتے ہیں۔ فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ، کیا اس دن ہمارے تعداد کم ہوگی کیا؟ مسلمانوں کو جب مٹانے کی اتنی فکر ہوگی تو کیا مسلمان کم ہوں گے؟ تو کہا نہیں، بل انتم کثیر، تمہیں بہت زیادہ ہوں گے۔ آج کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں۔ ابھی کیا کرتے لوگ، ایک چیز دیکھ کے بولتے ہیں دیکھیں فلاں کنٹری میں وہ میچ چلے گا، کیا کیا ہوتا، دیکھو کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں۔ نہیں ایسا نہ بولتے، فلاں جگہ ایسا ہوتا، فلاں جگہ، ارے تو کیا کرتا بول، تیرے طرف سے اسلام کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ لوگ وہ میچ میں بھی جگہ جگہ بار کوڈ لگائے ہیں، ایسا ایک کرے تو اسلام کے بارے میں پورا یاد آتا، دعات کو رکھے ہیں جگہ جگہ اسلام کے بارے میں، اچھے اذان دینے والے ڈیوائسز رکھے ہیں، جو کرنا ہے وہ لوگ اپنی طرف سے کیا کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں۔ اور 8 اسٹیڈیم میں بھی شراب پر پابندی لگا، بولا کہ نہیں شراب نہیں چلنا۔ تو جو کرنا ہے وہ لوگ کرتے ہیں، لیکن ہماری نظر صرف کیا دیکھتی ہے؟ مائنس ہی دیکھتی ہے، پلس ہماری نگاہ دیکھتی نہیں ہے، دونوں بھی دیکھنا چاہیے۔ دیکھیے کہا کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ لا بل انتم کثیر، بہت زیادہ ہوں گے۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے سمندر پر جھاگ آتا ہے، فوم جیسے آتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے دلوں سے تمہارے خوف کو نکال دے گا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کا خوف اور دبدبہ جس سے لوگ کانپ جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا بیت المقدس کے راہب نے، وہاں کے فرمانروا نے دیکھا، ارے یہ تو سیدھا سادہ امیر المؤمنین ہے، درخت کے نیچے سو جاتے ہیں۔ ہم لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ عمر پتہ نہیں کیسے ہوں گے، نام سن کے ہم ڈر جاتے تھے۔ لیکن آج مسلمانوں کی ہیبت، دبدبہ، خوف دشمنوں کے دل سے کیا کر دیا گیا؟ نکال دیا گیا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیں گے، ایک ویکنس، ایک کمزوری۔ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ، تو ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت،
دنیا کی محبت تمہیں پلا دی جائے گی اور موت سے تم ناپسند کرنے لگو گے۔ بہرحال آج 100 سال جی کو بھی تمہیں سبا مر جاتے ہیں تو بوڑھے میاں کیا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، کیسا میں اب مر جاؤں گا، 100 سال جی لے جی تم، نہیں میں اور 100 سال جیتوں گا۔ انہوں کیا بولتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بولیں گے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھے جب میرے لیے خیر ہو، جب میری موت آئے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، مجھے اٹھا لے۔ تو بہرحال زندگی ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، کوئی اپنی موت کی خبر سننا نہیں چاہتا۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، اسی طرح دنیا کی محبت ہم سب کو ہے، چاہے کتنا بڑا متقی کیوں نہ ہو، جب اسے دنیا دی جائے گی تو جزاک اللہ خیر بول کے کیا کرے گا، دنیا لے لے گا۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، میری بھی یہ حالت، آپ کی حالت، لیکن دنیا ہونا چاہیے، دنیا کیا ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، لیکن اگر آدمی دنیا نہیں کمائے گا، دنیا نہیں لے گا تو بعد میں وہ اور بھی مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے کہا احفظ درہمک فإنہ دینک، تو آپ جو کچھ بھی کماتے ہیں اس کی حفاظت کریں اور دنیا سے جتنا کما سکتے ہیں کمائیں، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے حلال کاموں میں استعمال کریں، اپنے لباس کے لیے، کھانے کے لیے، کپڑوں آدمی استعمال کر سکتا ہے، دنیا عیب نہیں۔ اسی لیے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر دنیا عیب ہوتا، دنیا کمانا غلط ہوتا تو زکوٰۃ کیا نہیں ہوتی، فرض نہیں ہوتی۔ بولا کہ اتنا کماؤ کہ تم کیا کرو، زکوٰۃ دو۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں تنوع، یعنی جو دشمن دعوت کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، دعویٰ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے روکنے کے انداز بھی مختلف ہوتے ہیں، ان کے روکنے کے انداز بھی مختلف ہوتے ہیں، اور عجیب عجیب طریقوں سے، عجیب عجیب راستوں سے وہ دعویٰ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آتی ہے، اور اسی طرح یہ دشمن لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے کہا ان کے پاس جو پیسے ہیں، ان کے پاس جو وسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہے، دعویٰ کرنے والوں کے پاس شاید اتنے وسائل نہیں ہوں۔ آج اسلام کے خلاف بولنے والے، لکھنے والوں کی ایک ٹیم ہے، آئی ٹی ٹیم ہے، وہ لوگ اسلام کے خلاف کیا کرتے ہیں، لکھتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن ہم اس کا کاؤنٹر دے نہیں پاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس، جس کے پاس علم ہے اسے انگلش نہیں آتی، مجھے انگلش نہیں آتی، اچھا جس کو انگلش آتی ہے اسے بولنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، تو یہ عجیب بات ہے۔ تو کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ پلان بناتے ہیں اسے امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس سب کچھ پیسہ ہے، افراد ہیں، وسائل ہیں، ساری کی چیزیں، تو کہتے ہیں اسی حق اور دشمنی کی وجہ سے وہ اسلام کے خلاف ہمیشہ جنگ کا اعلان کیے ہوئے ہوتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں تجفیف منابع الدعوہ من المساجد والمؤسسات، ایک اور چیز جو ہم کو دیکھنے کو آتی ہے، یہ جو دعویٰ ہے یہ مسجدوں سے، اس سے کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اصل میں کیا ہونا ہے، جو بڑے بڑے مسجدیں بنے ہیں، مسجدوں میں دعات آ کے رکنا، چھوٹے بچوں کی پرورش کرنا، یعنی تربیت کرنا، دعویٰ کیسا کرنا ان کو سکھانا، اس کے لیے کیا استعمال ہونا، یہ بڑے بڑے مسجدیں، اللہ کے گھر اسی لیے بنائے جاتے ہیں، صرف 5 وقت نماز کے لیے نہیں بنا جاتا۔ اگر 5 وقت نماز پڑھنا ہے تو پیلی مسجد بھی ہے، وہاں بھی پڑھ لے سکتے ہیں۔ تو مسجدیں جو بنائی جاتی ہیں یہ دعات کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، جیسے کہتے ہیں کلھا منابر الدعوہ، کہ لکھتے ہیں کل جامعات، یونیورسٹیز، والمعاہد، اسکولز، والمدارس، مدرسے، وریاض الاطفال، پلے اسکولز، والمستشفیات، ہاسپٹلز، والعیادات الطبیہ، اور جتنے بھی اس سے بڑے جو ہاسپٹلز ہیں، ایک ڈسپینسری ہوتے ہیں،
اور بڑے ہاسپٹلس ہوتے ہیں جس میں 100 بیڈس 200 بیڈس ہوتے ہیں۔ اچھا، والاندیۃ الریاضیہ، اسپورٹس کلب، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ کلھا منابر للدعوہ، یہ سب کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ دعویٰ سینٹرز۔ تمہیں اگر جم کھولتے ہیں تو وہاں آنے والوں کو بھی تمہیں کیا کرنا؟ دعویٰ کرنا۔ اگر پلے اسکول چلاتے ہیں تو وہاں سے بھی دعویٰ کرنا۔ اگر آپ ہاسپٹل چلاتے ہیں تو وہاں بھی کیا ہو؟ دعویٰ ہو۔ ماشاء اللہ، دیکھیں، ووسائل مہمہ لنشر الدعوہ، یہ سب دعویٰ پھیلانے کے وسائل ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے دشمن کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ مسجدوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں۔ مسجدیں اگر ختم ہو جائیں تو دعویٰ سینٹرز کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ مسجد سب سے بڑا دعویٰ سینٹر ہے۔ مسجد سب سے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسجدوں کو چھوڑ کے الگ الگ جو بنا لیتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہاں بنائیں؟ مسجد ہی کو دعویٰ سینٹر بنائیں۔ تو کہتے ہیں مسجدیں کیسے برباد ہوتی ہیں؟ کما حدث فی الاندلس، اندلس وہاں کی مسجدیں اجاڑ دی گئیں۔ والاتحاد السوفیتی، بولے تو سوویت یونین، کون سا؟ رشیا۔ رشیا میں وہ کمیونسٹ پارٹی، مارکس، لینن، وہ ان کی تعلیمات پر وہ چلتے تھے، تو وہاں بھی مسجدیں کیا کر دی گئیں؟ ختم کر دی گئیں۔ مسجد رہیں گے تو لوگ قرآن پڑھیں گے، اللہ کا تصور آئے گا، چلو مسجدیں کیا کرتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں۔ وہ فلسطین میں ختم کر دی گئیں۔ وایام التتار، تاتاریوں کا زمانہ آیا، منگولینز کا، ساری مسجدیں جلا دی گئیں، مسجدیں ختم کر دی گئیں۔ تو یہ مسجدیں جب تک ہیں، ایسا ہے کہ ہمارا اسلام آباد ہے، مسجدیں اس کی نشانیاں ہیں۔ یہ مسجدیں ختم ہو جائیں گی تو پھر ہمارے لیے مشکلات کا سامنا ہوگا۔ تو وَيَكْفِي أَن نَّشِيرَ هُنَا، شیخ لکھتے ہیں وَيَكْفِي أَن نَّشِيرَ هُنَا إِلَىٰ أَنَّ الْمَسْجِدَ الْأَقْصَىٰ، یہ جو مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ بولے تو اکرم، مسجد اقصیٰ بولے تو بیت المقدس، بیت المقدس اتنی بڑی مسجد ہے، اسے ان لوگوں نے کیا بنا رکھا تھا؟ لِأَكْثَرِ مِنْ قَرْنٍ مِّنَ الزَّمَانِ، 100 سال کے لگ بھگ انہوں نے اسے بنایا تھا کیا؟ اِسْطَبَلًا لِخَيْلِ الْجُيُوشِ الصَّلِيبِيَّةِ، صلیبی عیسائیوں کی جو صلیبی فوج ہے اس کے گھوڑے رکھنے کا یہ بنا، استبل بنایا تھا۔ گھوڑے جہاں رکھے تھے اسے کیا بولتے ہیں؟ استبل بولتے ہیں۔ گھوڑے جہاں باندھے جاتے ہیں، جہاں ان کو چارہ پانی کھلایا جاتا ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ کس کو بنایا تھا اس کو؟ مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ کو لگ بھگ 100 سال کے قریب۔ تو ان کی یہ ہیں کہ یا تو مسجدیں ختم کر دی جائیں، یا مسجدوں سے نوجوانوں کا تعلق کیا کر دیا جائے؟ ختم کر دیا جائے، خالی مسجدیں ویسے ہی ویران ہو جائیں گی۔ یہ ان کے، یہ دیکھیے وَقَدْ يَعْمِدُونَ إِلَىٰ أُسْلُوبٍ آخر۔ اچھا، مسجدیں ہیں، ایک تو کیا ہوتا ہے؟ مسجدیں ہیں، تو آج بھی کیا بولتے ہیں معلوم؟ ہمارے پاس بھی بہت سارے لوگ ہیں، انہوں بڑے ہمدرد، بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ انہوں کیسا کام کرتے ہیں؟ مسجد بناتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، ایسی جگہ بناتے ہیں جہاں کوئی جاتا نہیں، جہاں کوئی ایک آدمی، جمعے کے نماز میں بھی 3 آدمی نہیں۔ تو ایسی جگہ آپ کیوں بناتے ہیں جہاں لوگ نہ ہوں؟ ہاں، جمعے کی نماز میں 3 آدمی رہے تو مسجد آباد ہوں گی۔ تو آپ یا تو مدرسہ بنا دیں جہاں بچے پڑھیں، اس کے بعد جب آباد ہو جائے تو آپ مسجد بنا لیں۔ تو کہتے ہیں وَقَدْ يَعْمِدُونَ إِلَىٰ أُسْلُوبٍ آخر، وَهُوَ، یہ اور ایک اسلوب ایسا ہوتا ہے کہ مسجد تو رہتی ہے لیکن نام کے واسطے اس میں عبادت ہوتی اتنا ہی۔ فجر پڑھ لے، کیا پڑھتے ہی باہر آ جاؤ، کیلی لگا ڈالا، مسجد بند۔ اس کے بعد ظہر میں کھلتی،
اس کے بعد ایک آدھا گھنٹہ، اس کے بعد پھر کیا ہے، پھر بند۔ بلا کہ نام کی عبادتیں اگر مسجدوں میں ہوں تو تب بھی اسلام کیا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ والخطب والمواعظ المہادنہ للأعداء وللسلطہ، خطبوں میں اور جو وعظ ہوتے ہیں اس وعظ میں کیا بھی نہیں بولنا، خالی قرآن پڑھ کو، ترجمہ پڑھ کو تمہیں اتر جانا چاہیے، ابھی کیا بھی دوسری کیا بات بھی نہیں بولنا۔ بعض جگہ تو لکوت دے ڈالتے ہیں، یہ جو لکوت یہ ہے ہمیں پڑھ کو تمہیں کیا کرو، اتر ڈالو۔ تو یہ عبادتیں، یہ وعظ و بیان کیا ہو گئے ہیں، صرف ایک خاص ہو گئے ہیں۔ تو اس پر بھی یہ ہے، اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا۔ تو اس کے بعد شیخ لکھتے ہیں یہ ساری مشکلوں کا حل کیا ہے، کیسے معاملہ حل ہوگا؟ تو کہتے ہیں اعتماد البیوت للدعوہ، کیا کرنا، گھروں کو دعویٰ سینٹر بنانا۔ کیا بننا، گھروں کو کیا بنانا، دعویٰ سینٹر۔ ہم لوگ کیسے ہیں، ہمارا کام ایسا ہے، ہم لوگ تنازل کرتے کرتے ہمارے عقیدے سے، تو کل ایک مسجد میں گیا، ایک جگہ گاؤں ہے کڈلور ڈسٹرکٹ، بڑی مسجد ماشاءاللہ، شاندار مسجد کا نام ہے مسجد اہل حدیث، اندر ہیں پورے غیر اہل حدیث، پورا TNTJ کا قبضہ ہے، اتنی بڑی مسجد ماشاءاللہ، اس کی کتنی ایکڑ جگہ اس مسجد کے نام پر ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یا تو جو لوگ چلاتے ہیں صحیح معنی میں ان کے اندر ہمت، عزم و استقلال نہیں ہوتا کہ اپنے صحیح عقیدے کے ساتھ چلیں، کمپرومائز ہو جاتے ہیں، انہوں بھی اچھا اتنا بولتے، اچھا اتنا ہی، اتنی بڑی داڑھی ہے، اچھا ہے۔ تو ہم لوگ جو دیکھتے ہیں کسے دیکھتے ہیں، عقیدے کو دیکھتے ہیں، عقیدہ اچھا ہو اور ساتھ چلے۔ تو اعتماد البیوت للدعوہ، تو آپ سب سے پہلے گھروں کو دعویٰ سینٹر بنا دیں۔ وَكَذَلِكَ أَمَاكِنِ الْعَمَلِ، یہاں جہاں کام ہو رہا ہے، آفس میں یا فیکٹری میں، اس کو آپ دعویٰ سینٹر بنائیں۔ وَالْإِكْثَارُ مِنَ الدَّعْوَةِ الْفَرْضِيَّةِ، انڈیویژل جو دعویٰ ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، آپ اکیلے آدمی سمجھائیں، کتنے لوگوں کو شکیب سمجھا رہیں گے، اکرم سمجھا رہیں گے، سمجھائیں۔ اضافۃ الاستغلال المناسبات العامہ کالاعیاد والافراح والاطراح، یا شادی کی محفل ہے، وہاں ایک چھوٹا سا دعویٰ ٹیبل لگا دیں، آنے جانے والے کیا کریں گے، کوئی ایک ہینڈ بل یا پامفلٹ لے جائیں گے، پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا۔ ومحاولة ادخال الخطباء والوعاظ والصالحين إلى تلك المؤسسات ليحاولوا إيصال المطلوب ولو عن طريق غیر مباشر۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سعودیہ میں، جس دن چھٹی ہوتی ہے، جمعرات جمعہ یا جمعے کا دن، تو جو عاملین کے، جو ورکر کے جو کیمپس ہوتے ہیں، کیمپ جس میں لوگ رہتے ہیں، سارے ورکر، ایک ورکر کا ایک کیمپ ہوتا ہے، ایک کمپنی کا، تو ان کمپنیوں میں داعیوں کو لاتے ہیں، لا کے سارے ورکرز کو بٹھا کے کیا کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کی فیکٹری میں 300-400 آدمی ہیں، تو جب لیکچر ہوگا تو 300-400 آدمی کیا کریں گے، بیٹھ کر سنیں گے، بعد میں روٹی منگائیں گے، سارے مل کے کھائیں گے۔ تو یہ ان کے لیے دین کی طرف، دین کے ساتھ جڑنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ عندما هدم الفراعنہ أماكن عبادتهم فبماذا أمرهم اللہ۔ دیکھو انہوں کیا بولتے ہیں، جب قوم فرعون کے جو لوگ تھے، ان کی عبادت گاہوں کو فرعون نے گرا دیا تھا، بولا کہ اچھا یہ لوگ عبادت گاہوں میں جمع ہوتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، ایسا کرو کہ ان کی عبادت گاہیں کیا کرو، ڈھا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو۔
ٹوٹی ہوئی تلوار سے پتوار ہی بنا دو، لیکن ہمت ہارنے کا نہیں، ٹوٹی ہوئی کماں سے پتوار ہی بنا دو۔ جیسے ہے کیا ہے چلنے کا، کہا کہ اگر مسجدیں توڑ دی جاتی ہیں تو اپنے گھروں کو کیا کرو، مسجد بنا لو۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ أَنَّ مَسَاجِدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ تعرضت للتخریب من قبل الفراعنہ بعد بعثت موسیٰ بالرسالہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے نبی بنائے جانے کے بعد فرعون نے ان کی عبادت گاہوں کو گرا دیا تھا، تو اللہ نے حکم دیا کہ مسجد نہیں صحیح، آپ اپنے گھروں میں کیا کرو، نماز پڑھ لو۔ انشاءاللہ ہم لوگ کل بھی پڑھیں گے دین سے دور کرنے کے لیے کیا کیا اخلاقی بگاڑ لائے جاتے ہیں تاکہ ہمارے بچے کیا ہوں، دین سے دور ہو جائیں۔ ایک مسلمان بچہ دیندار کیا نہ رہے، باقی نہ رہے، تو کیسے کیسے اخلاقی چیزیں قریب دیکھتے ہیں۔ تو آپ پانڈیچیری چلے جائیں، تو کل ہم لوگ تھے نہیں وہاں پانڈیچیری میں، دیکھا ایک دکان، دیکھا اتنا شاندار ہے، چمکتا شیشوں میں، بجلی ہے، میں سمجھا عطر کا دکان رہے گا، کئی کا دکان ہو، شراب کا۔ میں بھی سمجھا، میرے ساتھ فہیم بھائی تھے، وہ بھی اسے سمجھے، بولا کہ یہ عطر کا دکان سمجھا نہیں، وہ کیسا ہے، جب وہ چیز جس کو اللہ نے حرام کر دیا وہ ویسے خوبصورت بنا کر پیش کی جاتی ہے تو کیا کہنے۔ تو کہا کہ برائیاں اس طرح سے پھیلتی ہیں، اور عجیب طرح کا وہ ہے کہ اللہ قرآن نے صاف طور سے کہا کہ اس کے ذریعے سے شیطان تمہارے بیچ میں دشمنی اور فساد پھیلانا چاہتا ہے۔ تو بہرکیف یہ ساری باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔